ایک گناہ آپ کی زندگی کی کمائی ہوئی نیکیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو کیا آپ اسے آج ہی چھوڑ دیں گے؟ آخر تک ضرور سنیے۔ اللہ 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 اللہ۔ حدیث سنا رہا ہوں اور بالکل حدیث بھی حوالے کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ثوبان۔ بولو کیا نام؟ بہت اچھا نام ہے، ثوبان۔ بولو کیا نام؟ ثوبان۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضرت ثوبان نے کہا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور اچھی خاصی باتیں چل رہی ہے، اس میں اچانک رونے کی کیا ضرورت؟ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آئے اور جبرائیل نے بتایا کہ میرے امتی ایک گناہ کریں گے۔ ایک گناہ، کون سا گناہ؟ ایک گناہ کریں گے، اس کی وجہ سے اللہ ان کی نمازوں کو برباد کر دے گا، اللہ روزے کو برباد کر دے گا، اللہ ہماری تہجد کو برباد کر دے گا۔ ہم نے جو رمضان میں غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اللہ برباد کر دے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس نے عمرہ اور حج کیا ہوگا تو اللہ وہ بھی برباد کر دے گا۔ ایک گناہ ایسا کرو گے تو حضرت ثوبان نے کہا، میرے نبی وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے کہ وہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ نماز بھی برباد، روزہ بھی برباد، زکوٰۃ بھی برباد، عمرہ بھی برباد، حج بھی برباد؟ وہ کون سا گناہ ہے؟ ہمارے نبی نے کہا، بھلے اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تیہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہو۔ سب سے بڑا پہاڑ عرب میں تیہامہ ایک جگہ ہے جہاں کے پہاڑ بہت بڑے بڑے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی قیامت میں آئے گا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا عمرہ تیہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوگا، لیکن ایک گناہ کرے گا جس کی وجہ سے اللہ سب برباد کر دے گا اور اللہ سب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گا، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے بہت سارے بندے آئیں گے، بہت ساری بندی آئے گی، نماز لے کر آئے گی، روزہ لے کر آئے گی، زکوٰۃ لے کر آئے گی، عمرہ لے کر آئے گی، حج لے کر آئے گی، اللہ فرماتے سارے عمل کو میں کچرے کے ڈبے میں ڈال دوں گا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک گناہ ہے جو گناہ سب کو برباد کر دیتا ہے۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول بتاؤ تو صحیح وہ گناہ کون سا ہے، اور کھل کے بتاؤ، کیونکہ اتنا بڑا گناہ جو ہماری سب نیکیاں برباد کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں دیکھتا نہ ہو، تم اکیلے ہو تو حرام کام کرو، حالانکہ تم کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اکیلے ہو تم حرام کام کرو، اس حرام کام کی وجہ سے اللہ قیامت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب برباد کر دے گا۔ حضرت ثوبان وہاں سے اٹھ گئے، کہتے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، کیا سمجھ میں نہیں آیا کہ اکیلے ہو، حرام کام کرے اور اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب برباد کر دے گے۔ میرے دوستو، حضرت ثوبان کو بھلے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ زمانہ بہت اچھے لوگوں کا زمانہ تھا، ہم کو ہلدروں میں سمجھ میں آ گیا۔ آپ کو آیا سمجھ میں؟ اکیلے میں گناہ کرنا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، قیامت میں اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کینسل۔ کیوں؟ اللہ کہیں گے اکیلے میں بیٹھ کے تو نے جو گناہ کیا تھا اس کی نحوست سے میں نے تیرے سب عمل کو برباد کر دیا۔ اور سچ بتاؤ، ہلدروں میں اکیلے بیٹھ کے موبائل پہ گناہ، وہ حضرت ثوبان کو نہیں سمجھ میں آیا، ہم کو ہلدر والوں کو سمجھ میں آیا۔ ابھی ہم بیٹھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہے، کوئی موبائل پہ کھیل رہا ہے، میں ابھی کوئی موبائل پہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن یہاں بیان ختم، اپنے گھر گیا یا باہر اوٹے پر بیٹھا۔ ہمارے ہلدروں کو اوٹا بھی بہت گرم رہتا ہے ماشاءاللہ، ہاں یہاں اوٹے پر بیٹھا یا اپنے گھر گیا، کیا نکالے گا جیب سے؟
موبائل. لائٹ بند ہے گھر کی, بیوی سو رہی ہے یا ماں سو رہی ہے, ابا سو رہے, یہ بیٹھا موبائل پر شروع ہے, زینا کر رہا ہے موبائل پہ, ننگی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, آدھا کپڑے میں دیکھ رہا ہے, ناچتے ہوئے گاتے ہوئے, یا گندی سے گندی فلم دیکھ رہا ہے, یا کوئی ایپیسوڈ دیکھ رہا ہے, یا غیبت کر رہا ہے, یا چغلی کر رہا ہے, یا بلیک میل کر رہا ہے, یا بہت گندے سے گندا دیکھ رہا ہے. بتاؤ, اکیلے بیٹھا ہے, نہ دیکھنے والی ماں, نہ دیکھنے والا ابا, رات کا سناٹا, دروازہ بند, کھڑکی بند, نہ سماج, نہ سوسائٹی, نہ کمیونٹی. اچھا, اور یہ سب دیکھنے کے بعد صبح میں فجر کی نماز کے لیے آیا. اللہ کہتے میرا بندہ آ, رات کی عشاء بھی برباد کر دیا اور تیری فجر بھی برباد کروں گا, کیونکہ دونوں کے بیچ میں اکیلے بیٹھ کر تو نے حرام کام کیا ہے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کھل کے بولو نا, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم رات کو ایپیسوڈ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے, گندی گندی فلمیں دیکھتے کہ نہیں دیکھتے, عورتوں کو لڑکیوں کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے, اور موبائل پہ زینا ہوتا ہے, موبائل پہ جوا ہوتا ہے, موبائل پہ گیملنگ ہوتا ہے, موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے, موبائل میں غیبت کی جاتی ہے, موبائل میں چغلی کی جاتی ہے, اور موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض, ہمارے ابا ہم سے ناراض. وہ ماں کہتی ہے میرا بیٹا اپنی زندگی برباد کرتا ہے, وہ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا اپنی زندگی برباد کرتا ہے. ماں ناراض, ابا ناراض, اس سے بڑھ کے حرام کام کیا ہوگا کہ میں وہ کام کروں کہ جس کی وجہ سے میری ماں ناراض ہے, میرا ابا ناراض ہے. لاکھ کوشش کروں گا, موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اس لیے آج پہلی بات طے کر لو, ہم جو کچھ بھی کرے پہلے سوچے دیکھنے والا کون, کوئی ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہو. وہ اللہ نے کہا ہے قیامت میں میرے پاس آنا ہے. بولو آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ ارے بولو نا, آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ اور حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا فرمایا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کیا تو نے سمجھا کہ میں نے تجھے بیکار پیدا کیا؟ کیا تو نے یہ سمجھا کہ تجھے میرے پاس نہیں آنا؟ اللہ فرماتے ایک دن ہوگا میرے پاس آنا ہوگا. میں تیرا اللہ بھی ہوں, میں بادشاہ بھی ہوں, اور میں فیصلہ کرنے والا ہوں. سیدھا ہوگا تو جنت میں جائے گا, ٹیڑھا ہوگا تو جہنم میں جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ارادہ کرو, بولو ارادہ کرو کہ ایک یقین بنائیں گے کرنے دھرنے والا کون. کوئی بھی کام کرے پہلے ہماری نظر کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. کھانا ہو, پینا ہو, رہنا ہو, سیکھنا ہو, سکھانا ہو, ایجوکیشن ہو, نالج ہو, پہلی نظر اس پر ہونا چاہیے اللہ. اللہ پر نظر ڈالتے جاؤ, اللہ تھوڑی روزی میں بھی بہت برکت دے گا. اللہ پر نظر نہیں ہوگی تو بھر بھر کے آئے گا اور ایسا نکل جائے گا کہ کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. تو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسری بات, پورا مجمع, میں نے پہلے بھی الدرو میں کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, روزانہ درود پڑھو گے. کون کون تیار ہے؟ کم سے کم 100 مرتبہ تیار ہو. ابھی میں پناما گیا تھا. پناما نام سنا ہے آپ نے؟ میں گیا تھا, پناما گیا تھا. بہت یہاں سب کے نوساری والے, تیلاڑا والے, باڈولی والے بہت سب ہے وہاں پہ پناما میں. تو میں وہاں کی خانقاہ میں گیا, وہاں پناما مدینہ مسجد, امام صاحب وہاں کی خانقاہ میں گیا. تو میں نے دیکھا بہت بڑا مجمع, مائک سسٹم بھی بہت اچھا, اور بہت سارے لوگ بیٹھے. تو میں نے سوچا کہ معلوم کرے کہ یہ سب خانقاہ میں آ رہے کیا کر رہے. معلوم ہے جس بندے کو میں نے پوچھا نا, پتا چلا کم سے کم روزانہ 10 پارے قرآن. کتنے پارے؟ حالانکہ چھوٹی موٹی ٹھیری والے, آج صبح کمانے والا, کوئی اتنا بڑا امیر نہیں, کوئی اتنا بڑا مالدار نہیں, لیکن میں نے دیکھا اتنا بڑا مجمع. کہتے ہیں ہمارا یہ جو مجمع ہے نا, وہ کم سے کم 10 پارہ پڑھنے والا
اور 8 بندے میرے کو ایسے ملے جو روزانہ 40 پارہ قرآن کا پڑھتے ہیں، یعنی ایک قرآن اور 10 پارے. تو ایک جوان کو میں نے بلا کر کہا، میں نے کہا روزانہ 40 پارہ 40 پارہ روزانہ تو 8 بد تو پڑھے، اتنا بہت تو پڑھتا ہے. تو مجھے کیا جواب دیا، پڑھنا پڑے نا، قیامت میں مصطفیٰ کو چہرہ بتانا ہے تو اس کو بتانا ہے، حلدر والے کو نہیں بتانا ہے. ہم قیامت میں برقع پہن کے پردہ کریں گے، ہم کو مصطفیٰ کو چہرہ نہیں بتانا ہے. میں نے سوچا تو نے تو ہماری آنکھ کھول دی بھائی، تجھے جب چہرہ بتانا ہے تو بتا دے گا. میں روزانہ رمضان میں 40 پارے پڑھتا تھا. ہم تو 40 رکوع بھی 40 آیت بھی نہیں پڑھتے تھے. ہم تو رمضان میں بھی موبائل پہ گیم کھیلے، رمضان میں بھی موبائل پہ گیم کھیلنا، گندا گندا کام کرنا، رات کو سورج جانا، افطار کے بعد جانا اور بھرے بازار میں جانا اور توے پہ جانا. کیوں؟ رمضان کی رات اس لیے بنی تھی کہ سورج جاؤ، راندیر جاؤ، افطار پہ جاؤ، توے پہ جاؤ اور خوب غیبتیں کرو، خوب ایک دوسرے کی ہنسی مذاق کرو اور صبح میں سحری کرو. کیا مذاق بنا کے رکھا رمضان کو ہم نے میرے پیاروں.